On the topic of Yes, You Can, ladies and gentlemen, please give a resounding applause to welcome Dr. Abdul Bari Khan. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سب سے پہلے تو یہ جو ٹاپک یس یو کین، یس یو کین پرووائڈیڈ کہ آپ کو یقین ہے، اور یقین اس ذات پہ جس نے آپ کو پیدا کیا، اور یقین یہاں سے. ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ کرے گا اللہ کرے گا، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم ایسے ہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ جو یہاں سے کی جائے اور وہ نہ ہو. میں خوش قسمت ترین انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا کیا، اور جو میں آج ہوں اور وہ میرے اپنے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی تربیت کی وجہ سے. میرا اپنا اس میں بہت تھوڑا سا حصہ ہوگا. میرے والد صاحب ماشاءاللہ تہجد گزار انسان تھے، اور ان کی ایک عادت تھی، زندگی آخری عمر میں ان کو پیرالسس ہو گیا تھا. ان کی ایک عادت تھی کہ وہ دعا بآواز کرا کرتے تھے، اپنے بہن بھائی، ان کے بچے اور اپنے بچوں کے نام لے کر. اور میرے ان کانوں نے ساری زندگی، کیونکہ آخر عمر میں ان کے ساتھ ہی لیٹا ہوتا تھا، ان کو میں تہجد کے وقت ان کو اٹھایا، ان کو واش روم لے گیا، ان کو تیار کرایا، وضو کرا کے وہ تہجد پڑھا کرتے تھے، ہم سو جاتے تھے، لیکن کان میں ان کی آوازیں آیا کرتی تھی. ساری عمر میرے لیے انہوں نے ایک ہی دعا کی کہ باری کو خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ ڈاکٹر بنانا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور یہاں آئے، یہاں پہنچے. تو میری ٹریننگ داؤ میڈیکل کالج سے، سول ہاسپٹل جس کے ساتھ اٹیچ ہاسپٹل، جس کی بہت ایک نقشہ احسن ربانی نے بتا دیا کہ جہاں پر بستر اور ڈاکٹر اویلیبل ہوتا تھا، جو کہ اپنی جو ہاؤس جابر اپنی اسٹیپنڈ سے لوگوں کے اوپر وہ خدمت کرتا تھا مریضوں کی. تو ہر مریض ایک کہانی لے کر آتا تھا. کوئی اپنی بکری بیچ کے آتا تھا، کوئی اپنی بھینس بیچ کے آتا تھا، کوئی اپنا گھر بیچ کے آتا تھا. اور میرے ان کانوں نے ہزاروں والدین سے یہ سنا کہ بچے کو مر جانے دے. اور یہ ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں. ایک بچی جیسے ایمرجنسی کی بات کی احسن ربانی نے، میری وائف وہاں پر فیملی میڈیسن کے لیے روٹیشن کر رہی تھی، تو انہوں نے آ کے مجھے جو چیز بتائی کہ پیڈیاٹرک ایمرجنسی کے اندر ڈائریا کا ایک بچہ، وہ ماں جس کا 8 یا 9 مہینے کا بچہ تھا، ڈائریا سے سیویئر ڈائریا، اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. ایک نرس اس کو کہتی ہے، اس سے ہسٹری لیا کہ یہ اس کو کیا کھلاتے ہو، تو اس نے کہا میں اپنا دودھ پلاتی ہوں. 8-9 ماہ کا بچہ، اس کی ویننگ شروع ہو چکی ہوتی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ ٹاپ مل رہا ہوتا ہے. پٹھان عورت، تو اس کو وہ کہنے لگی، اور میری وائف بھی پشاور سے تعلق ہے تو پشتو جانتی تھی. تو نرس نے اس کو کہا کہ تم کیسی ماں ہو کہ تم اس بچی کو ایک کیلا نہیں کھلا سکتی. اور اس نے پشتو میں میری وائف سے بات کی، اور اس نے جو بات کی اس کو آپ سن کر، اور میں تو یقیناً میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. اس نے کہا ڈاکٹر میں اپنا خون تو پلا رہی ہوں اس بچے کو، اگر میرے پاس 1 روپیہ ہوتا تو میں اس کو کیلا نہ کھلاتی. یہ ہماری صورتحال ہے غربت کی. تو پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن سے سفر شروع ہوا. 3 ڈاکٹرز نے 1979 میں ایک آرگنائزیشن بنائی جو کہ مریضوں کو دوائیاں دیا کرتی تھی. اور 1981 تک جو سورس آف بلڈ اس ملک میں ہوتا تھا پروفیشنل ڈونرز، ڈرگ ایڈکٹس. سول اسپتال کے باہر فٹ پاتھ پہ لیٹے ہوتے تھے، ان کا ایک ٹھیکیدار ہوتا کالے خان، بلڈ چاہیے، او پازیٹیو آواز لگاتا تھا، او پازیٹیو بی پازیٹیو جو آ جاتا تھا. اور یہ لوگ، کیونکہ ایک صحت مند آدمی 3 ماہ میں 1 دفعہ بلڈ دے سکتا ہے، یہ لوگ ہفتے میں 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ اپنا بلڈ بیچا کرتے تھے. ان کے بلڈ میں بلڈ کے علاوہ سب کچھ ہوتا تھا، ہیپاٹائٹس، HIV، ملیریا، سفلس، اور ہیموگلوبن تو ہوتا ہی نہیں تھا، کیونکہ بلڈ نکالا آپ نے، سلائن دے دیا اس کو. یہ 81 میں اسٹرائک پہ چلے گئے.
اور بینگ دا اونلی سورس وہاں پر کافی لوگ مرے. ہم نے میڈیکل اسٹوڈنٹس نے موٹیویٹ کیا ایک دوسرے کو کہ بلڈ ڈونیٹ کرے, بٹ دیٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز. ہم نے کہا وی کانٹ بی ہوسٹڈ ٹو دیز پیپل, لیٹس میک آور اون بلڈ بینک. اور پہلا والنٹری بلڈ بینک, اور میری خوش قسمتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا پروجیکٹ ڈائریکٹر بنایا. 1982 میں بلڈ بینک شروع ہوا. پہلے شروع میں 1 یونٹ جاتا تھا, جس دن 2 یونٹ جاتے تھے اس دن ہم پارٹی کرا کرتے تھے. اور صورتحال یہ تھی لوگوں کے اندر والنٹرزم کو. مجھے ایک یاد ہے, ایک عورت لیبر روم میں پوسٹ پارٹم ہیمریج میں بلیڈ کر رہی ہے, پٹھان عورت, اور اس کے میاں کو کنونس کر رہے تھے کہ ہم بلڈ ڈونیٹ کرو. نہیں سمجھا. میں نے کہا بھائی بلڈ ڈونیٹ کرو, تو اس نے کہا بلڈ میں کیسے دے دوں ڈاکٹر صاحب بلڈ, میں نے بلڈ دے دیا میرا بہن ہو جائے گا یہ. میں نے کہا بہن جو ایک ماں سے پیدا ہوتی ہے وہ بہن ہوتی ہے, خون دینے سے نہیں ہوتی. بڑی مشکل کو اس کو سمجھا کہ میں بلڈ بینک کی طرف لے کے آ رہا تھا, تو راستے میں اس کا باپ مل گیا. اس نے اس سے پوچھا کیا کر رہا, اس نے کہا جی میں بلڈ دینے جا رہا ہوں. اس کے باپ نے کہا کہ تو نے اگر بلڈ دیا میں دیوار سے سر مار کر اپنے آپ کو مار ڈالوں گا. بڑی مشکل سے اس کو کنوینس کیا تھا. تو میں نے اس کے باپ کو سمجھایا کہ تمہاری بہو مر جائے گی, کہتے ڈاکٹر دوسری آ جائے گی. تو ان حالات میں آج وہی بلڈ بینک ڈا میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس چلاتے ہیں. 275 یونٹس پر ڈے نکلتا ہے اس بلڈ بینک سے, اور پروفیشنل ڈونرس ختم ہو گئے. 1986 بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا, کراچی میں پہلا بام بلاسٹ بوری بازار کے اندر ہوا تھا, اور سول ہاسپٹل کی کیجولٹی جیسے آپ نے بچوں کی دیکھی تھی ویسی ایڈلٹ کی ہوتی تھی. میں ہاؤس جاب کر رہا تھا, مجھے یاد ہے کہ زخمیوں کو ڈیڈ باڈیز میں سے نکالنا اور ان کو ٹریٹ کرنا فلور کے اوپر. اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ نہیں, ہم اپنا بلڈ بینک بناتے, یہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کو صحیح کرتے ہیں. 12 لاکھ کا پہلے بجٹ بنایا, 36 لاکھ کا لے گیا, اور پہلی دفعہ اسکول کے بچوں کو ہمیں منی باکسز دیے, اور 36 لاکھ میں سے 24 لاکھ روپے ان بچوں نے جمع کی, جس میں سے 3 لاکھ ریزگاری کی صورت میں تھی, 5 پیسے 10 پیسے 4 آنے 8 آنے, 40 بوریاں تھیں. لیکن اس دوران PWD سے پارا پڑا جو ہمیں مشکلات پیش آئی. تو اناگریشن سے ایک رات پہلے جب اس کا بورڈ لگ رہا تھا, تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ایک ہسپتال بنائیں گے جو کوالٹی کیئر کرے گا اور فری آف کاسٹ کرے گا. تو خواب 1987 میں دیکھا گیا. ہم سمجھتے ہیں خواب وہ ہوتے ہیں جو ہم سوتے میں دیکھتے ہیں, اصل میں تو خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے, اور جو آج تک ہمیں نہیں دے رہے. اس کے بعد ہم سب ڈسپرس ہو گئے. کوئی میرے ساتھی کوئی UK چلا گیا, کوئی USA چلا گیا, کوئی آسٹریلیا چلا گیا. میں جیسے میں نے آپ کو کہا میرے والد صاحب کو پیراپلیجیا تھا, تو میں پاکستان میں رہا, اور وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے بیٹا تجھے, کیونکہ میں میرٹ میں تھا تو جیسے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے باہر جا کے ٹرینڈ ہوگا, تو میرے والد صاحب مجھے ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں یقین سے کہتا ہوں تمہیں اتنا ملے گا اس ملک کے اندر کہ تمہارے دوستوں کو نہیں ملے گا. اور الحمدللہ یہ آج بات سچ بھی ہوئی. دوسرا احسان میرے والد صاحب کا جو میں سمجھتا ہوں, کیونکہ جب ہم یہ اسٹوڈنٹ لائف میں یہ کام کرتے تھے, جب گھر آتے تھے تو ان کے ساتھ آ کے شیئر کرنا کہ جی آج یہ ہو گیا, اتنا بلڈ جمع ہو گیا, اتنی ڈونیشن آ گئی, خوش ہوا کرتے تھے کہ بیٹا کوئی اچھے کام کر رہا ہے. لیکن مجھے یاد ہے کہ ہر کنورسیشن کا اینڈ ایک ہی چیز پہ ہوتا تھا, اور وہ کہا کرتے تھے میاں خیال رکھنا کہ میں نہ آئے. وہ اتنی دفعہ کہا گیا. آج آپ کچھ کہہ رہے تھے یا کسی میں کہ ڈاکٹر باری صاحب آپ یہ کر رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں, اور میرے اندر سے آٹومیٹیکلی شروع ہوتا ہے یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں, اصل تو یہ اللہ کرا رہا ہے. اس ذات نے ہم خوش قسمت ترین انسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کام کے لیے چن لیا ہے. ہم ساری عمر بھی سجدے پہ پڑھ کر اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام کرا رہا ہے. ان والدین سے پوچھیں, ہم اس بات کا شکر نہیں ادا کر سکتے اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحت مند مکمل بچہ دیا. ان ماؤں سے پوچھیں جو غریب بھی ہیں اور کوئی کنجنیٹل انامولی ہے, چاہے دل کے اندر ہو, چاہے انٹسٹین کے اندر ہو, چاہے لیور کے اندر ہو, جس قرض پہ وہ لوگ گزرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے.
میں پھر ٹریننگ کے لیے کارڈیک سرجری کی ٹریننگ کے لیے NICVD پہنچا. وہاں پر 2 تھیٹر 10 بیڈ کا ICU, ویٹنگ لسٹ 3 سال. سرجن رحمان میرے مینٹور تھے. میں نے ان سے کہا کہ ہم کو کچھ میڈیسنس کے لیے پیسے دے دیں گے, ویلف کے لیے دے دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم انفراسٹرکچر بڑھا دیں تو ماسز کو فائدہ ہوگا. تو کوئی 3 ماہ کے اندر کوئی 10 کروڑ روپے جمع ہوئے اور کارڈیک سرجری میں 2 تھیٹر ایڈ ہو گئے, 10 بیڈ کا ICU ایڈ ہو گیا اور الحمدللہ ویٹنگ لسٹ 6 ماہ پہ آ گئی. 95 میں فیلوشپ کی, سول ہاسپٹل دا میڈیکل کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر لگا دیا گیا. اور اس نوید کے ساتھ کہ اگلے 3 سال کوئی فنڈنگ نہیں ہے. کچھ لوگوں کو جمع کیا, فرینڈز آف کارڈیک سرجری بنائی اور 10-15 کروڑ روپے کے اندر کارڈیک سرجری سول ہاسپٹل کے اندر بن گیا, جس میں تمام پرائیویٹ ڈونیشن کے ساتھ آج تک کوئی 10,000 اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی ہیں جو کہ فری ہوئے ہیں. لوگ کہتے تھے گورنمنٹ کی کیا سپورٹ تھی, میں کہتا تھا انہوں نے مجھے کرنے دیا, یہ بڑا احسان تھا. 2004 میں میرے ساتھی واپس آ گئے تو ان کو سب کو جمع کیا اور ہم نے کہا ایک خواب دیکھا تھا جو کہ 1987 میں اب وقت آ گیا کہ اس کو ریئلائز کریں. ہم جمع ہوئے اور 2005 میں جہاں انس ہاسپٹل آج ہے, یہاں ایک اسلامک مشن ہاسپٹل کے نام سے ایک ہوا تھا جو چل نہیں سک رہا تھا, تو وہ اس کو ایکوائر کیا اور ہم نے 2005 مئی میں کام شروع کیا. پیسے ویسے نہیں تھے لیکن یقین تھا. اور ایک پرسنل اسٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. رادر میں ٹھیکیدار کو کہا کام شروع کر دو اور جیسے پیسے آتے جائیں گے ہم کو بل دیتے رہنا تاکہ مانگنے میں آسانی ہو, جیب میں کوئی چیز ہو نا کہ سر یہ پیمنٹ کر دیا. میں وہاں سے نکلا, کوئی اس وقت میرے پاس جیب میں 10 لاکھ روپے کے بلز تھے جو کانٹریکٹر کو میں نے دینے تھے. تو جب میں وہاں سے نکلا اور ایک صاحب کے پاس جو ہمارے پرانے ڈونرز سے میں ان کے پاس پہنچا, وہ ملک سے باہر ہوتے تھے, ان کے برادر ان لاء نے کہا وہ آئے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ آپ ڈسکس کریں, اپنا یہ ویژن شیئر کریں. تو ان سے جب میں نے یہ بات کی میں پہنچا اور میں نے کہا کہ جی ایک ایسا ہسپتال بنانا ہے کیونکہ کوالٹی بینچ مارک آغا خان ہاسپٹل تھا. میں نے کہا جی آغا خان سے بہتر نہیں تو کم از کم ویسا اور فری. انہوں نے سنا ہنسے, مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب بن تو شاید جائے گا لیکن فری چلے کیسے چلے گا؟ میں نے کہا اللہ چلائے گا. کہ وہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب لیکن اللہ چلائے گا, اللہ تعالیٰ آسمان سے تو نہیں پھینکے گا, کوئی ذریعہ ہوگا. میں نے موقع غنیمت سے جانا, میں نے کہا جی آپ دے دیں گے. تو کہنے کہ ٹھیک ہے میں دے دوں لیکن میں مر گیا اور میرے بچے نہ دیں. میں نے کہتے میرا سٹانس وہی ہے کہ اللہ چلائے گا. اور جو آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں نے دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہمارا ایمان ہے, لیکن میں نے کہا کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ نہ دے. میں سمجھتا ہوں آپ کے بچے کے پاس 3 آپشن ہیں, اور وہ پہلا آپشن نوئنگ یو, آپ نے ایسی تربیت تو کی ہوگی کہ وہ آپ کی سنت کو جاری رکھے. دوسرا اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا 20 گنا 100 گنا زیادہ دے, وہ مجھے آپ کو اس سے 100 گنا زیادہ دے دے. اور تیسرا آپشن جو آپ کو خدشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی کو دے کے واپس نہ لے. اگر آپشن پہلا ہے تو الحمدللہ, دوسرا آپشن ہے تو سبحان اللہ, اور تیسرا آپشن ہے تو مجھے یقین ہے کہ جیسے آپ اور میں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کسی کو ڈیفائن کر دیا گا, وہاں سے ٹیک اوور کر لے گا. میں کہا یار آج میں کس پاگل کے ہتھے چڑھ گیا ہوں. تو مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے آپ کتنے سیریس ہیں؟ میں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا مقصد یا مشن ویژن ہو نہیں سکتا جب تک آپ اپنا مال اپنی رشتہ دار قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہوں. اور میں آپ کے ساتھ اپنی پرسنل اسٹوری شیئر کرتا ہوں. میں نے کہا جس وقت میں سول ہاسپٹل میں کارڈیک سرجری بنا رہا تھا اس وقت میری شادی ہو چکی تھی. میں ایک رینٹل ہاؤس میں رہتا تھا, میرے پاس سوزوکی FX گاڑی ہوتی تھی اور میرا بیٹا 1 سال کا تھا. اور جیسے ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے سر پہ چھت ہو, تو میری بیوی بھی مجھے کہا کرتی تھی کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, تو آپ کیوں نہیں پہلے کچھ اپنے لیے کر لیں. تو میں اس کو کہا کرتا تھا کہ جب ہماری زندگی میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں
جو کہ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، کروڑوں ایسے ہیں جو کہ جو ہے نا جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، کروڑوں ایسے جو کرائے گھر پر رہتے ہیں. ہماری زندگی میں ہوگا، قسمت میں ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا. تو یہ باتیں ہوتی رہتی تھی ہر 2 ہفتے 3 ہفتے یا مہینے بعد. تھوڑا سا ماحول گرم ہوتا تھا پھر ٹھیک ہو جاتا تھا. ایک دن میں جب واپس آیا کام سے تو میں نے دیکھا بیگم صاحبہ بڑی خوش ہیں، کھانا بھی اچھا بنا ہوا تھا اس دن. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آج کیا بات ہے، کہ امی کا فون آیا تھا صبح پشاور سے. نہیں کچھ بھی نہیں ہے، ایسا ہی ہے. جب کھانا وانا کھا کے بیٹھے لگے تو مجھے کہا کہ آج میں نے ایک اشتہار دیکھا جنگ اخبار میں کہ سعودی عرب میں کارڈیک سرجن کی ضرورت ہے، کوئی 50-60 ہزار ریال تنخواہ ہے. ابھی آپ کا وارڈ بن رہا ہے، 1 سال کے لیے چلے جائیں، گھر بھی بن جائے گا، کچھ سیونگ بھی ہو جائے گی. تو میں نے ان کو کہا میں نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتے؟ بحث و مزاح. وہ رات پھر کیسی گزری، لیکن آرام سے. پھر 2-4 ہفتے کے بعد میرے ایک بچپن کا دوست ایک دن اچانک ورکنگ ڈے پہ گھر پہ کہتے ہیں یار میں یہاں سے گزر رہا تھا کوئی 7-8 بجے کے قریب، تو میں نے کہا تجھ سے ملتا جاؤں. تو بات چیت شروع ہو گئی. پھر اچانک مجھے کہنا سنا تو سعودی عرب جا رہا ہے. تب مجھے سمجھ میں آیا کہ میں ایسے کیسے، کہ گزرتے ہوئے کیسے آج میرے گھر پہ آیا ہے یہ. میں نے کہا نہیں. کہنے کہ بھابھی صحیح کہہ رہی ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو پھر کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا یار میرے اوپر قرض ہے. تو دین اٹ از آل دا مور ریزن کہ تم کو جانا چاہیے. میں نے کہا یار نہیں اتنا بہت ہے. کہتے کتنا ہے؟ میں کروڑوں میں ہے. تو تب وہ کہنے لگے یار تو نے کیا کیا؟ تیری شکل سے تو نظر نہیں آتا، کرائے کے گھر پہ تو رہتا ہے، تیری گاڑی میں ہارن کے علاوہ سب کچھ بچتا ہے، تو کیا جوا کھیلا؟ میں نے کہا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں سے پیسہ لیا ہے اور میں کارڈیک سرجری ڈپارٹمنٹ بنا رہا ہوں. میں چلا جاؤں، پیسے کی لت ہے. جب وہاں جائیں گے تو آپ کے پاس ہر قسم کی گاڑی ہوگی. میں واپس نہ آ سکا. لوگ مجھے برا کہیں نا کہ بھاری ایک بہت غلط آدمی تھا، اس نے یہ سب کچھ تباہ کر دیا. آئندہ کسی کاز کے لیے پیسہ نہیں دیں گے لوگ، اور یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا بات تو تمہاری صحیح ہے، تمہارا ویژن ہے، لیکن روز روز کی چک چک سے جو ہے نا یہ اتنے بڑے ویژن اچیو نہیں ہو سکتے. تو تم کو جو ہے نا کچھ کرنا پڑے گا، اس کا حل نکالو. کوئی سیونگ ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا ہے تھوڑی بہت ہے، اس سے پلاسٹک کا گھر آ جائے گا. تو اس نے کہا ایسا کر تم مجھ سے لے لے، اور جب زندگی میں تیرے پاس ہو. میں نے کہا نہیں میں قرض نہیں لیتا. کہتے کیوں نہیں لیتا؟ میں نے کہا میں اس لیے نہیں لیتا کہ میں کل مر جاؤں اور پھر بیوی بچے کہیں کہ زندگی میں کچھ نہیں دیا اور ہمارے لیے لائبلٹی چھوڑ کے چلا گیا. تو اس نے کہا میں لکھ کے تم کو دیتا ہوں کہ جب تمہارے پاس ہو 100 روپے کر کے دینا، زندگی میں کبھی بھی ہو تم دے دینا، اور اگر تم وفات پا گئے تو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ میں کوئی دعویٰ نہیں کروں گا. میں نے اس کو منع کر دیا. کھانا وانا کھا کے چلا گیا. رات پھر 1-2 بجے تک کروٹیں کرتے بدلتے پھر میں اٹھا. پھر میں نے کیونکہ نیند نہیں آ رہی تھی میں اٹھا. پھر میں نے وضو کیا، تہجد پڑھی، اللہ سے دعا کی کہ جب میں صبح اٹھوں تو مجھے کوئی صحیح فیصلے کی توفیق دینا. تو پھر جیسے یہ دعا ختم کر کے میں لیٹا نہیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، سو چکا تھا. صبح اٹھا، میں نے اس کو فون کیا. پھر میں نے گھر لے لیا چھوٹا سا، اور بیگم کو کہا یہ پہلا گھر ہے اور آخری گھر ہے، بس یہ ہمارے لیے ہے. اور پھر دوسرا کام کیا، میں نے اخبار بند کرا دیا نا، تاکہ نہ رہے باس نہ بجے بانسری. اور پھر دوسرا ایک اور کام کیا کہ میری بیگم ڈاکٹر ہیں، تو وہ OMI میں جاب کرا کرتی تھی. میں نے کہا تم کچھ پوسٹ گریجویشن کر لو، اور اس کے لیے فیملی میڈیسن کے لیے سول ہاسپٹل میں روٹیشن گیا. تو اس دن انہوں نے جب صورتحال دیکھی کہ سول اسپتال میں یہ حالات ہے، اس وقت وہ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر، اس وقت تک تو میں دال برابر تھا، لیکن جب سول ہسپتال میں جو چیزیں حالات دیکھیں تو پھر میری حیثیت مرغی کے برابر ہو گئی کہ جی واقعی میرا یہاں کوئی بڑا کام کرتا ہے. ایک مشن الائنمنٹ ہو گیا. الحمدللہ آج وہ مجھ سے زیادہ بہتر کام کرتی ہیں. ہمارا ایک گائنی کا ہاسپٹل ہے وہ چلاتی ہیں. تو 2000 جب میری یہ بات ختم ہوئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب 10 کروڑ روپے. یہ 20-25 منٹ کا کنورسیشن تھا اور 10 کروڑ روپے
انہوں نے کہا یہ آپ کے. میں وہاں سے نکلا, میں نے اپنے دوستوں کو فون کر دیا اور میں نے کہا یار انڈس بن گیا. تو وہاں سے مجھے آیا تو یہاں پہنچو تو صحیح نا, ٹھیکیدار تمہارا انتظار کر رہا ہے. ہمارے 35 کروڑ روپے لگے اس وقت. اور جب ہم شروع کر رہے تھے, ہارون بھائی, اپنے قاسم صاحب, یقیناً آپ لوگ بھی اس وقت, میرے بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ یار یہ کوئی پاگل ہے, یہ چیز جو بات کر رہا ہے یہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا, اور لوگ کنفیس کرتے تھے. 99.99% لوگوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, اور ہمارا ایک یہی کی تھا کہ اللہ کرے گا اس کو. آج الحمدللہ تو 2000 آج ہم 2021 میں ہیں, 15 سال ہو گئے ہیں. ایک ہسپتال 150 بیڈ سے جو کراچی میں شروع ہوا, اس میں تقریباً سمجھے اس وقت 10 کروڑ روپے سال کا بجٹ تھا. آج 15 سال کے اندر کوئی 13 ہاسپٹل, اور جو 13واں ایڈیشن ہوا ہے جو لاہور میں, اس کا ابھی سافٹ اوپننگ ہوئی ہے, 600 بیڈ کا ہے, ابھی 100 بیڈ سے شروع ہوگا. لاہور میں 41 سال بعد, 41 سال پہلے جناح ہاسپٹل واز دا لاسٹ ہاسپٹل جو کہ بنا, 41 سال بعد ایک ایسا ہاسپٹل بنا ہے جو کہ فری آف کاسٹ وہاں پر کام کرے گا. 41 سال بہت ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے جو پبلک ہیلتھ کے پروگرام 51 ڈسٹرکٹس آف پاکستان میں, لاسٹ ایک بورڈ کلینک ہم نے شروع کی راجن پور کے علاقے میں. وہاں کا جو کہ کچے کا علاقہ ہے جہاں پر آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز نہیں پہنچتی, وہاں پر سیکیورٹی ہم کو وہ رمان دکیر دیتا ہے. 74 سال بعد پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں. پہلی دفعہ لوگوں نے ڈاکٹر کی شکل دیکھی وہاں پر. اور ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر ابھی لوگوں کا ایکسیس نہیں ہے. اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالی ہم سے وہاں سوال کرے گے, ہم سب سے ہوگا کہ ایسی جگہ پہ. پھر اس کے بعد 4 ریجنل بلڈ سینٹر, پھر اس کے بعد 4 فزیکل ریہیبلیٹیشن سینٹر. وہ 10 کروڑ روپے کا بجٹ پہلے سال کا تھا, آج 34 ارب روپے کا بجٹ ہے, جو کہ بلوچستان کے ہیلتھ بجٹ سے زیادہ ہے. تو الحمدللہ یہاں تک پہنچنے میں, اور یس یو کین, تو یقین یقین اور یقین, اس کے اوپر کوئی کام شروع کر دیں. آپ انڈس میں کسی سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں, اللہ کرتا ہے. میں شروع میں کہتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ نہ بن سکے جیسے لوگ کہہ رہے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ یہ تو لوگ کہیں گے. اللہ اللہ تو کرنا شروع ہو گئے لوگ کہ اللہ کرے گا, اللہ کرے گا. ایسے بہت سارے لوگوں کے اندر موٹیویشن ہوئی اور یہاں تک پہنچے ہیں الحمدللہ. اور یہ سب ممکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے, لوگوں کے تعاون کی وجہ سے. اور میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے پاکستانی ہونے پر فخر ہے. احسن ربانی نے اس کے اوپر ٹچ کیا, جس طریقے سے پاکستانی کرتے رہے. انفارچونیٹلی نارمل حالات میں ہم بڑے ڈس انٹیگریٹڈ قوم ہے, لیکن جب بھی کوئی نیچرل کلیمٹی ہوئی, جو کہ 2005 کا زلزلہ ہو, 2010-11 کا سیلاب ہو, اور یہ ریسنٹلی 1-1.5 سال کا یہ جو کووڈ پینڈیمک سے جو ہم گزرے ہیں, اس قوم نے جس طرح رسپونڈ کیا ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. میں جب باہر جاتا ہوں, کیونکہ ہمارے رجسٹرڈ چیریٹی کے لیے احسن بھی جاتے ہیں وہاں پر لوگوں کی باتیں سنتے رہتے ہیں. 2-3 چیزیں عموماً پاکستان کے لیے بری خبریں جاتی ہیں کہ پاکستان میں کرپشن ہے, پاکستان میں یہ ہے, پاکستان میں وہ ہے, اور ڈرائنگ روم میں یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ پاکستان جو ہے نا زمین سے نیچے چلا گیا ہے, اس قسم کا. تو میں نے ان سے ان دنوں میں وہاں پر نیو یارک میں بجلی گئی تھی کوئی 8-9 گھنٹے, اور وہاں پر جو حالات ہوئے, جو لوٹ مار مچی, میں نے کہا دیکھو بھائی, میں سنتا رہا. آخر میں نے ان سے کہا کہ تمہارے یہاں 8 گھنٹے بجلی گئی, یہ حالات ہوئے. ہمارے یہاں 8 گھنٹے بجلی نہیں آتی, ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو یہ فرق. دوسرا میں نے ان سے یہ کہا کہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ لے کے آؤں. بری خبریں آپ سنتے رہتے ہیں, اور اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارا انڈس ہاسپٹل کا 90% بجٹ جو ہمارا پیسہ ہے وہ پاکستان سے ریز ہوتا ہے. تو
تو میں آخر میں ایک چیز جو شیئر کروں، میں نے اپنی، جیسے سہیل نے کہا کہ کتنے لوگوں کو وزن کم کرنا ہے، کب کرنا ہے، پلاننگ کریں گے، تو ہمارے اوپر بھی وہ کچھ دورہ آیا کہ کوئی 8 سے 15-20 سال پہلے واک شروع کی ہل پارک کے اوپر، اور میں صبح جو ہے نا، چاہے سردی اور گرمی ہو، صبح کیونکہ میرے پاس سلاٹ 5 بجے سے 6 بجے تک کا ہے، کہ اس وقت میں واک شروع کی، 5 بجے شروع کی، سردی کا زمانہ تھا، دسمبر کا مہینہ تھا، اور میں نے واک اس پہلی تو میں اور میرے دوست نے شروع کی، ہم 5 بجے، اس وقت اندھیرا ہوتا ہے جب سردیوں میں ہے تو فجر سے پہلے ہوتا ہے وہاں. تو پہلی دفعہ ہم لوگ جب گئے تو جب ہم داخل ہو رہے تھے تو ایک گاڑی کی آواز آئی، اور اس کے بعد بطخوں کی آواز کویک کویک کرتے ہوئے. جب نزدیک پہنچے وہاں جھیل ہے تو وہاں دیکھا ایک شخص جو ہے نا وہاں رکا، اور وہ وہاں پر ڈبل روٹی ڈال رہا تھا بطخوں کے لیے، اور ساری بطخیں وہاں پر تھیں. اب یہ شخص روز رات کو صبح 5 بجے اندھیرے میں یہ کام کرتا ہے. دوسرے دن ہم گئے تو ایک شخص میں نے دیکھا، ان کے ہاتھ میں کوئی شاپر تھا اور اس کے پیچھے بلی کتے چل رہے تھے. تو وہاں ایک چھوٹی سی مسجد کے پاس ایک ٹب پڑا ہوا تھا، تشلا، تو اس میں وہ شخص دودھ ڈال دیا اور لوگ بلی کتے وہاں دودھ پینا شروع ہو گئے. اب جو بات پھر کبوتروں کے لیے دانہ ڈالنا، جو آخری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جب سناتا ہوں تو میرے اندر میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. وہاں پر جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہل پارک کے اندر پہاڑیاں بھی ہیں، کچھ جھولے لگے ہوئے ہیں. تو ایک پہاڑی سے میں اور میرا دوست دور سے آ رہے تھے تو نظر آیا کہ کوئی جھاڑی میں کوئی شخص کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے. تجسس تو تھا کہ اس وقت رات کو یہاں کیا ڈھونڈ رہا ہے ہوگا. اسپیکولیشن، کچھ میرے دوست نے کچھ کہا، کچھ میں نے کہا. جب ہم نزدیک پہنچے تو وہ شخص جا چکا تھا. تجسس تو ہم نے کہا دیکھیں کیا چیز ڈھونڈ رہا تھا، جو چیز شاید اس کو نہ ملی ہمیں مل جائے. بلیو میں وہاں پر جو چیز دیکھی، وہاں پر آٹے کی ایک لکیر تھی اور دوسری طرف چونٹیوں کی ایک لکیر تھی. جس قوم کے لوگ چونٹیوں کے لیے، بطخوں کے لیے، کبوتروں کے لیے، بلی کتوں کے لیے کر سکتے، تو انسان تو بہت بڑی چیز ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اللہ تعالیٰ ہم سب اپنی زندگی میں ایک خوشحال صحت مند پاکستان دیکھیں.